انہوں نے جنگ بندی کیا کرانی ہے؟ جنہوں نے جنگ کو معاف نہیں کیا، جنگ کو نہیں بخشا، جنگ کو نہیں چھوڑا اور جنگ کو ہی انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو سو کالڈ جعلی حکمران ہیں، انہوں نے جنگ کو ہی کمائی کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے۔ سری لنکا، بھارت، بنگلہ دیش، کسی ملک میں بھی پورے ریجن میں تیل کی پرائسز جو ہیں وہ اس قدر ان میں اضافہ نہیں ہوا جتنا پاکستان میں کر دیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ عمر ڈار صاحب موجود ہیں، تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ ریحانہ ڈار کا ایک پورا ڈنکا بجتا ہے، ان کے صاحبزادے ہیں۔ یہ بتائیے گا ڈار صاحب کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، تحریک انصاف کی طرف امیدیں وابستہ ہیں لوگوں کی، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس بار آپ امیدوں پر پورا اتر پائیں گے؟ پچھلے 2-2.5 سال سے آپ عوام کو، تحریک انصاف کے کارکنان کو، ووٹر سپورٹر کو مایوس کر دیکھیں، پہلی تو گزارش یہ ہے کہ پچھلے 2.5 سال سے نہیں، تحریک انصاف کی یہ جو سٹرگل ہے جی، یہ پچھلے 4 سال سے ہو رہی ہے اور یقیناً یہ سٹرگل اس وقت بہت زیادہ شروع ہوگی جب سے عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں۔ تو تحریک انصاف جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3 سال سے ہی حالت تحریک میں ہے اور یہ تحریک چلتی رہے گی، اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک عمران خان صاحب کو انصاف نہیں ملتا، جب تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے رہا نہیں ہو جاتے۔ سر، آپ کی قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب یقیناً پرائمری مقصد ہوں گے، لیکن کیا عوام کو اس وقت جو مہنگائی کا طوفان ہے اس میں تنہا رکھنے کا پلان ہے تحریک انصاف؟ نہیں، تحریک انصاف جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف بھرپور آواز اٹھا رہی ہے اور ہمیشہ آواز اٹھاتے آئے ہیں ہم۔ حکومت کی جتنی بھی نااہل پالیسی ہیں جن کی وجہ سے آج ملک کی معیشت جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو کر رہ گئی ہے، تحریک انصاف ہر فورم پر، چاہے وہ اسمبلی کا فورم ہے، چاہے وہ باہر عوامی عدالت ہے، چاہے وہ میڈیا ہے، اس میں بھرپور جو ہے وہ آواز بلند کرتی ہے اور آج بھی کر رہے ہیں کہ یہ سراسر زیادتی ہے، ناانصافی ہے۔ لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی بہت زیادہ پریشان صورتحال سے گزر رہے تھے، پہلے ہی بہت زیادہ مہنگائی تھی، ہر چیز جو تھی وہ لوگوں کی پہنچ سے باہر تھی پہلے ہی، اور پھر ایک دم سے پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ اس قدر بڑھا دی گئی ہیں۔ دیکھیں نا، سری لنکا، بھارت، بنگلہ دیش، کسی ملک میں بھی پورے ریجن میں تیل کی پرائسز جو ہیں وہ اس قدر ان میں اضافہ نہیں ہوا جتنا پاکستان میں کر دیا گیا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو سو کالڈ جعلی حکمران ہیں، انہوں نے جنگ کو ہی کمائی کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے اور میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ انہوں نے جنگ بندی کیا کرانی ہے؟ جنہوں نے جنگ کو معاف نہیں کیا، جنگ کو نہیں بخشا، جنگ کو نہیں چھوڑا اور جنگ کو ہی انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے اور اس قدر انہوں نے جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمانوں پہ لے گئے ہیں اور پیٹرول کی قیمتیں جب اوپر جاتی ہیں تو ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے۔